اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ، کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والی پتنگوں پر پابندی ہوگی۔ مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت پر 7 سال قید اور 50 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ بسنت منائیں لیکن قانون کے دائرے میں، خلاف ورزی کرنے والے گرفت میں آئیں گے۔ بسنت پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ مذہبی ہم آہنگی اور امن عامہ کے لیے اہم پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 30 روز کے لیے فوری ہوگا۔ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر پابندی ہوگی۔ خلاف قانون پتنگوں کی تیاری، نقل و حمل، ذخیرہ، فروخت اور استعمال جرم قرار دیا گیا۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے تحت دھاتی تار، نائلون یا شیشے سے لیپ شدہ ڈور کے استعمال پر بھی پابندی رہے گی۔ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ چھتیں کرائے پر لینے والے ہوشیار ہو جائیں۔ وارڈ سٹی نے اندرون شہر کے 346 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ نشاندہی کردہ چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی ہوگی۔ وارڈ سٹی اتھارٹی نے متعلقہ عمارتوں کے باہر نوٹس چسپاں کر دیے ہیں۔ بسنت کی خوشیاں اندرون شہر کے متعدد رہائشیوں کے لیے ماند پڑ گئیں۔ وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے درجنوں خستہ حالت عمارتوں کی نشاندہی کر لی۔ اندرون شہر میں 346 عمارتوں کی چھتیں خطرناک قرار دے دی گئی ہیں۔ خطرناک قرار دی گئی چھتوں پر بسنت منانے پر پابندی ہوگی۔ اکبری منڈی، دلی گیٹ، بھارتی گیٹ اور دیگر علاقوں کی چھتیں خطرناک قرار دی گئیں۔ متعلقہ عمارتوں کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ وارلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے متعلقہ عمارتوں کے باہر نوٹس بھی چسپاں کیے گئے ہیں۔ اندرون شہر کی تمام مشہور دروازوں اور بازاروں کے باہر آگاہی بینرز بھی آویزاں کیے گئے ہیں۔ اسکولوں کی چھتیں بسنت کے لیے دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے 15 میں سے 2 اسکولوں کی چھتوں کو NOC جاری کر دیا ہے۔ گورنمنٹ وکٹوریہ اسکول اور گورنمنٹ اسکول دہلی گیٹ شامل ہیں۔ اسکول کونسل پہلے مرحلے میں نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسکولوں کی چھتیں بسنت کے لیے دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے 15 میں سے 2 اسکولوں کی چھتوں کو NOC جاری کر دیا ہے۔ اسکولوں کی چھتوں پر بسنت منائی جائے گی۔ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے 15 میں سے 2 اسکولوں کی چھتوں کو NOC جاری کر دیا۔ گورنمنٹ وکٹوریہ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول اور گورنمنٹ اسکول دلی گیٹ کو NOC جاری کر دیا گیا۔ اسکول کونسل کی منظوری سے دونوں اسکولوں کی چھتوں کی نیلامی کی جائے گی۔ اسکول کونسل پہلے مرحلے میں نیلامی کے لیے اشتہار جاری کرے گی۔ اشتہار کے بعد دونوں اسکولوں کی چھتیں نیلام کی جائیں گی۔ DEA نے باقی چھتوں کی نیلامی کے لیے وارلڈ سٹی ضلع انتظامیہ سے اجازت طلب کر لی ہے۔ اجازت ملنے کے بعد باقی اسکولوں کو NOC جاری کیا جائے گا۔ اسکول بھی آپ کا، بسنت بھی آپ کی۔ اسکولوں کی چھتیں دوستوں اور طلباء کے لیے سجیں گی۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا بڑا سرپرائز، والدین اور بچے اسکولوں میں پتنگ اڑائیں گے۔ خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر کہتے ہیں بسنت کے لیے 7 سمندر پار سے بھی مہمان لاہور پہنچ رہے ہیں۔ لاہور میں 25 سال بعد بسنت منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ رنگ برنگی پتنگوں سے آسمان سجے گا۔ بھرپور انداز میں بسنت منانے کے لیے جہاں شہری اندرون لاہور چھتیں کرائے پر لے رہے ہیں، وہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے مل کر اسکول چھتیں بسنت کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ تاریخی حیثیت رکھنے والے اسکولوں میں 25 سال بعد بیرون ممالک سے دوست احباب لاہور آ رہے ہیں۔ ہمارے سرٹن سکولز جس طرح ہمارا ڈیلی گیٹ سکول ہے، ہماری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ ہے، سرٹن سکولز ہم نے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے ہیں تاکہ ان سکولز میں آرکیٹیکچرل ویلیو ہے، ان کی لوکیشن ایسی ہے، ان میں فیسلٹیز جو ہیں وہ اتنے بڑے اسکیل پہ ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ So thank you Madam Chief Minister for bringing the happiness back. International visitors آ رہے ہیں، میرے کئی دوست باہر سے آ رہے ہیں۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا کہ شہری وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق بسنت پر قواعد و ضوابط کی پابندی لازمی کریں۔ ہم بسنت منا رہے ہیں، ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، لیٹس آل پلیز میک شور کہ جو رنگ 25 سال بعد واپس آ رہے ہیں، لیٹس انشور کہ جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ہم فالو کریں۔ دس از ہسٹورک اسٹیپ، بسنت شوڈ بی سیف آلسو۔ رانا سکندر حیات نے بتایا کہ اسکول کے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ بسنت منا سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کو بھی بسنت منانے کے لیے خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے۔ میری گریٹفل میڈم سی ایم خالی یہی نہیں کہ وہاں اینٹیناز لگا رہے ہیں، بٹ پبلک ٹرانسپورٹ بھی فری کر دی گئی ہے، which is a very phenomenal step۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہمارے سکولز ہیں سیٹرڈے سنڈیز ویسے ہی آف ہیں، تو جو سکولز ہیں ہمارے وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے کو بچے نہیں ہوں گے۔ however if they want to come with their parents
and they want to participate, اس کے لیے ہم نے یہ پاسز ارینج کیے ہیں. رانا سکندر حیات نے بتایا کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر لاہور میں محفوظ بسنت منانے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کر رہے ہیں. کیمرہ مین احسن علی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42. بند روڈ کنٹرول ایکسیس کوریڈور منصوبے کے لیے 43 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈ جاری. محکمہ خزانہ نے سڑکوں کی بحالی کا بجٹ بھی جاری کر دیا. شدرہ مقبول پورہ کالا خطائی روڈ کی بحالی کے لیے 18 کروڑ 50 لاکھ مل گئے. مریم نواز رورل ہیلتھ سینٹرز کے لیے 75 کروڑ روپے جاری. بند روڈ کوریڈور کے منظور شدہ فنڈز بالآخر جاری کر دیے گئے. پی این ڈی نے منصوبے کے لیے 43 کروڑ 90 لاکھ سے زائد کے زیر التوا فنڈز کا اجرا کیا. فنڈز کی عدم ادائیگی سے کانٹریکٹرز کو مالی مشکلات کا سامنا تھا. بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبہ نگران حکومت پنجاب کے دور میں شروع ہوا، جسے موجودہ حکومت نے مکمل کیا. منصوبہ مکمل ہونے کے بعد 1 سال گزر گیا، زیر التوا فنڈز کا اجرا نہ ہوا. پی این ڈی نے فنڈز کے غیر معمولی تقاضے پر معاملے کو ریوائز PC 1 کرانے سے مشروط کیا، جس سے عبور کیا گیا. منصوبے پر ایک مرتبہ تمام مزوریاں دوبارہ لی گئیں، لیکن فنڈز کا مسئلہ حل نہ ہوا تھا. دوسری جانب محکمہ خزانہ نے پنجاب میں مختلف سڑکوں کی بحالی کا بجٹ جاری کر دیا. شاہدرہ کالا خطائی روڈ کی بحالی کے لیے 175 ملین جاری کیے گئے. مریم نواز رورل ہیلتھ سینٹرز کے لیے 75 کروڑ روپے منتقل. سالم ٹو سرگودا ڈبل سڑک بنانے کے لیے 50 کروڑ روپے دیے گئے. محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا. سولر سسٹم سے بجلی بنانے والوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے. حکومت نے صارفین سے بجلی کی قیمت خریداری میں مزید کمی کر دی ہے. ایکسپورٹ شدہ یونٹ کی خریداری کا ٹیرف 66 پیسے فی یونٹ کم کر دیا گیا ہے. ٹیرف 27 روپے سے کم ہو کر 25.32 روپے ہو گیا. نیپرا نے منظوری دے دی. سولر سسٹم لگوانے والے صارفین کے لیے بری خبر سامنے آ گئی. نیپرا نے ایکسپورٹ ہونے والے یونٹس کی قیمت خریداری میں 66 پیسے فی یونٹ مزید کمی کر دی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹیرف 25 روپے 58 پیسے سے کم ہو کر 25 روپے 32 پیسے فی یونٹ ہو گیا ہے. نوٹیفیکیشن کی روشنی میں کمپنیوں کی جانب سے رواں ماہ سے نئی قیمت کے مطابق بلنگ کی جائے گی. نئے ٹیرف میں کمی کی وجہ سے صارفین کے بلوں میں کریڈٹ کی شرح بھی کم ہو جائے گی. ابتدائی طور پر صارفین سے 27 روپے فی یونٹ کے حساب سے خریداری کی جا رہی تھی، تاہم اب قیمت خرید میں مسلسل کمی کی جا رہی ہے. یا آپ کو بتائیں کہ گندم کی قیمت مسلسل بڑھنے سے لاہور میں آٹے کی قیمتیں شوٹ کر گئی. 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. کم آمدنی والا طبقہ پریشان ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت اور آٹے کے نرخ مسلسل بڑھنے لگے. گندم 200 روپے فی من مزید مہنگی ہو کر 4900 روپے سے بڑھ کر 5100 روپے فی من تک ٹریڈ ہونے لگی. گندم کے بڑھتے ہوئے داموں نے آٹے کی قیمتوں کو بھی بڑھا دیا ہے. 15 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے تک جا پہنچا. غریب عوام پریشان ہے. کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے. کم از کم 1500 روپے ہونا چاہیے. چلو دن کا ہم 700-800 کمانے والے لوگ ہیں. کرائے، بجلی کے بل، گیس، بتی، ٹھیک ہے. بہرحال آج کل کام بھی نہیں ہے اور آٹا بھی بہت مہنگا ہے. بچے پالنے بہت مشکل ہوئے کھڑے ہیں. کیا کرے؟ کوئی نہ کوئی آٹو تو چینی کی ہو سستا تو کرے نا، کوئی نہ کوئی بات تو ہمارے لیے سہولت تو کرے نا. لاہور کے بعض علاقوں میں 15 کلو آٹے کا تھیلا 1900 روپے تک جا پہنچا ہے. تاہم محکمہ خوراک کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد ازمان کے مطابق 10 اور 20 کلو آٹے کے تھیلے حکومتی مقرر کردہ قیمتوں پر بترتیب 905 اور 1810 روپے پر مل رہے ہیں. پیک ہم نے فراہم کیے ہیں اور یہ سارے گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر آٹا مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. اور اگر کہیں اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی شکایات ہے، مسجدوں میں اعلان بھی کروائے جا رہے ہیں. اور تنگ گلی محلوں تک پہنچنے کے لیے جو ہے ہم نے لوڈر رکشوں کا انتظام کیا ہوا ہے. شہری نگاہ کے صوبائی حکومت 15 کلو گرام آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے بھی اقدامات کرے اور رمضان المبارک سے قبل گندم کی قیمتوں پر بھی ریلیف دے. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. یہ آپ کو بتائیں کہ سرکاری ٹیچنگ اسپتال سیکیورٹی اور صفائی کے عملے کے لیے بغیر کیمپ بن گئے ہیں. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں نے کم از کم اجرت کا قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. صفائی اور سیکیورٹی ٹھیکے پر دے کر محنت کشوں کے معاشی استحصال کی کھلی چھٹی دے دی گئی. ٹیچنگ اسپتالوں میں صفائی سیکیورٹی ملازم 15 سے 20 ہزار ماہانہ پر کام کرنے پر مجبور ہے. حکومت ملازمین کی کم از کم اجرت کے مطابق ادائیگی کے باوجود عمل کروانے میں ناکام ہو گئی ہے. صفائی اور سیکیورٹی عملے کو معاوضہ پورا نہ دینے پر محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی خاموشی. انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے سیکیورٹی اور صفائی عملہ پوری معاوضے سے محروم ہے. سرکولر بروڈ بورڈ کی مارکیٹوں میں جاری ترمیماتی کام کے تاجروں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بن گیا ہے. حجویری مارکیٹ میں دکاندار اور مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداران نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا.
پلاسٹک مارکیٹ کی دکانوں کے سامنے 7 سے 8 فٹ گہری کھدائی کر دی گئی ہے، جس کے باعث دکانوں تک رسائی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ خریداروں کا آنا جانا رک گیا ہے اور کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ گاہک تو دور، ہم خود بھی مشکل سے اندر جا پاتے ہیں، کئی لوگ گر کر زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ ٹیپا نے اپنے بندوں کو ہیلمٹ اور جیکٹ سیفٹی کی پہنا دی، لیکن میرے دکانداروں کو کیا دیا؟ میرے دکاندار ان سریوں سے زخمی ہو کے، ان کی شکل دیکھیے، یہ گر گئے ہیں، ان کو فریکچر ہو گیا، کسی کی ٹانگ زخمی ہے، BCO ہمارے ملازمین اس مارکیٹ کے زخمی ہو چکے ہیں۔ چیئرمین سرکولر روڈ بورڈ شیخ عمران کا کہنا ہے کھودے گئے گڑھے سے باہر نکلے 7 سے 8 فٹ لمبے لوہے کے سریے بھی حادثات کا سبب بن رہے ہیں، جبکہ دکانوں کی بنیاد کے ساتھ کھدائی سے عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ راڈ آئرن جو باہر نکلے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، تو ہم نے جب اعلیٰ حکام سے بات کی ہے تو انہوں نے نہ ادھر کوئی پریکاشنز دیا ہے، نہ سیکیورٹی میئرز ہیں، کچھ نہیں ٹھیکیداروں نے پورا کیا، اور اوپر سے ہمیں سرزنش کر کے ادھر سے سارے اہلکار چلے گئے ہیں۔ احتجاج میں صدر سرکولر روڈ بورڈ عادل منیر، چیئرمین شیخ عمران اور صدر حجویری مارکیٹ خواجہ عدنان شہزاد بھی شریک ہوئے، جنہوں نے فوری نوٹس لینے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کریں، لیکن اب انہوں نے یہ راڈ آئرن نکالے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ہمارے بندے زخمی ہو رہے ہیں۔ ہماری صرف ان کے ساتھ یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ دن رات لگا کے اس پروجیکٹ کو جلدی کریں، لیبر زیادہ لگائیں، تاکہ ہم اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہماری بات بھی تو سنیں نا، ہمیں کاروبار کرنے دیں۔ کھدائی اور تعمیراتی کام کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے تاجروں کا کاروبار شدید متاثر ہو رہا ہے۔ تاجروں نے انتظامیہ سے داد رسی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ عثمان خادم، کمبو، سٹی 42۔ صوبائی وزیر توانائی اور کنوینر ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ لاہور میں برقی تنصیبات، کیبل نیٹ ورکس اور عوامی تحفظ سے متعلق اصلاحی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں تشکیل دیے گئے ورکنگ گروپس کی اب تک کی کارکردگی اور جاری سروے پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اصلاحی منصوبے پیش کیے گئے۔ صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ لیسکو، PTA اور پیمرا باہمی اشتراک سے ایک مربوط حکمت عملی طے کریں گے۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں 2 روزہ کمپیوٹنگ فیسٹیول کا آغاز۔ لاہور کی 15 یونیورسٹیز کی ٹیموں کی شرکت، کمپیوٹر کوڈنگ، گیمنگ، ڈیزائننگ کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ہوم اکنامکس یونیورسٹی میں 2 روزہ کمپیوٹنگ فیسٹیول کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زیب النساء حسین نے کیا۔ شعبہ کمپیوٹر سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں پنجاب یونیورسٹی، UET، کنیٹ کالج، لاہور کالج، فاسٹ یونیورسٹی کے طلباء کے درمیان کمپیوٹر کوڈنگ، گیمنگ، ڈیزائننگ کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈوائزر سمین فاطمہ کے مطابق طلباء کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نئے رجحانات متعارف کرا رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرومپٹ چیلنج ہے، ہیکاتھون ہے، اسپیڈ پروگرامنگ ہے اور پروجیکٹ ڈسپلے ہے جو انہوں نے بنائے ہیں، اپنے پروجیکٹس کو لا کے ڈسپلے کریں گے۔ ایک تو ہم نے چاہا ہے کہ بچے کھلی فضا میں اسکیچ بنائیں، اس سے یہ صرف سیکھیں گے نہیں اس کمپٹیشن سے، بلکہ یہ بہت زیادہ یادیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو ہم لوگوں کا یہی مقصد تھا کہ ہم انہیں ایک ایسی انوائرمنٹ دیں جس میں یہ سیکھیں اور کمپیٹ بھی کریں۔ مقابلوں میں طالبات نے بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا۔ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اور بچوں کی اویئرنیس کے لیے بھی بہت ضروری ہے، جس کے اندر یہاں پہ ہمارے کوڈنگ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، اسکیچنگ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ کریٹیوٹی اور ہر چیز کے ریلیٹڈ۔ مجھے یہ جو کمپٹیشن کا پورا جو آئیڈیا ہی ہے وہی بہت پسند ہے۔ مجھے اس فیسٹیول کا حصہ بن کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے بچے آئے ہوئے ہیں اور سیکھنے کے لیے یہ سب کے لیے۔ کمپیوٹنگ فیسٹیول میں لاہور کی 15 یونیورسٹیوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر انیکا دلاوری کا کہنا تھا کہ کمپیوٹنگ فیسٹیول کا مقصد IT کے شعبے میں انوویشن کو فروغ دینا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے سٹی 42۔